حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين ببناية يمين المؤمنين وأولاد المعصومين المنتقمين المنتدبين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين مولانا وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله في أرضه وروحه وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال إمامنا فرد العسكري عليه الصلاة والسلام علامة المؤمن خمس. صلاة محمد وعلى آله وسلم. صبراني شهداء کربلا واسلام کربلا 45 کی مجلسوں کا سلسلہ جاری ہے اور عنوان موضوع پیغامات حسین حسینی اس پر آپ سے مقصود ہے. اور بطور سرمایہ کلام میں نے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام حدیث سے مبارکہ کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا ہے. اس میں امام فرماتے ہیں علامت المومن خمس. مومن کی 5 علامتیں ہیں. الصلاۃ 51 وزیارت الاربعین والتخطم بالیمین والتعفیر الجبین والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 5 علامتیں مومن کی. اس لیے بار بار دہرا رہا ہوں. کم سے کم 40 کے موقع پر ہو سکتا ہے ایک حدیث ہی یاد ہو جائے تو یہ حفظ حدیث کا اپنا الگ ثواب ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ جس انسان کو 40 حدیثیں یاد ہو جائیں, اس نے 40 حدیثیں یاد کر لیں, اسے اللہ میدان محشر میں عالم اور فقیہ کے درجے میں محشور کرے گا. 40 حدیثیں یاد کرنے والا میدان محشر میں علماء اور فقہاء کی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے. اتنا آسان راستہ ہے فقیہ اور عالم بننے کا. دنیا بھلے آپ کو عالم نہ مانے مگر 40 حدیثیں معصوم یاد کر کے میدان محشر میں عالم ہو سکتے ہیں. وہاں باعتبار فقیہ محشور کیے جا سکتے ہیں. اور ہلکی سی وضاحت کرتا چلوں. حفظ حدیث کا مطلب صرف حافظہ کر لینا نہیں ہے, بلکہ حفظ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تحفظ بھی کیا جائے, یعنی اس کے مطالب پہ عمل بھی کیا جائے, اس کے فراوین کو سمجھا بھی جائے. جیسے حافظ قرآن پورا قرآن حفظ کر لیا, ویسے ہم نے صاحب 40 یا 400 حدیثیں ہم کو یاد ہیں. اب تو بہت بڑے فقیہ ہو جائیں گے. مسئلہ صرف حفظ کا نہیں ہے, حفظ کے ساتھ ساتھ حدیث کا تحفظ بھی ضروری ہے. یعنی ہمارے
ہماری عملی زندگی میں وہ اقوال شامل بھی ہوں اور اس پر عمل بھی کیا جائے. صلوات پڑھ لیں محمد وعلیہ. تو اس حدیث بار بار دہرا رہا ہوں, کم سے کم 40 کے موقع پر یہ حدیث یاد ہو جائے, اور اگر یہ حدیث یاد ہو جائے تو ہر وقت ہمیں یہ بات بھی یاد رہے کہ مومن کی علاوت میں 51 رکعت نماز بھی شامل ہے. کوشش کریں آدھا پڑھتے پہنچ جائے. تو بہرحال کہ 51 رکعت نماز ہے, زیارت 40 ہے, اور دائیں ہاتھ میں کچھ پہننا ہے, خاک پر چڑھنا ہے, اور بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے. میرا موضوع ہے کہ پیغامات اربعین حسینی. اس کے سلسلے سے میں نے جہاں تک کوشش کی کہ کن زاویوں سے پیغامات پہنچائے جائیں آپ تک, تو میری نظر میں اس کا بیس اور اس کی بنیاد اور اس کا ماخذ جہاں سے میں دے سکتا ہوں تحجات امت کے لیے, وہ زیارت 40 امام حسین, یعنی وہ زیارت جو ہمیں اور آپ کو ہمارے چھٹے امام نے تعلیم فرمائی ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ یوم 40 امام حسین یعنی ماہ صفر کی 20ویں تاریخ, جو امام حسین کی شہادت کے بعد سے 40واں دن کہلاتا ہے, اس دن جب سورج نکل آئے تو اس زیارت کو پڑھا جائے. اس زیارت کا مطلب کیا ہے کہ زیارت امام حسین پڑھے جائے تو 40 کے دن کے لیے ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا اپنے آپ میں بہت بڑا ثواب ہے. اس پر بڑا اجر, بڑا انعام ہے خود امام حسین کی زیارت کے لیے. روایتیں کہتی ہیں کہ تمام انبیاء اور ملائکہ امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب فرشتے اور انبیاء پروردگار سے اجابت نہ لیتے ہوں زیارت امام حسین کے لیے, قبر امام حسین پہ جانے کے لیے. تو بہرحال یہ زیارت اپنے آپ میں بہت بڑا شان, بہت بڑا مقام ہے. چند خبریں کہنا چاہوں گا اس زیارت کے حوالے سے. روایت یہ کہتی ہے کہ 70,000 فرشتے 70,000 فرشتے قبر امام حسین کی زیارت کے لیے مستقل موجود ہے قبر مولا حسین پر. اور ایک روایت میں نے پڑھی ابھی فضائل میں, قانون زیارت کی روایت ہے کہ جس وقت روز عاشور قتل امام حسین کے موقع پر, عاشور کے دن تقریباً 40,000 فرشتوں کی جماعت وہاں سے گزر رہی تھی, اور گزرتے ہوئے وہ جماعت جب آسمان پر گئی, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, تو پروردگار عالم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ میرے حبیب کے بیٹے کے پاس سے گزرے جب وہ قتل ہو رہا تھا, اور تم لوگوں نے اس کی مدد نہیں کی. اب تمہارے اوپر لازم ہے کہ اس کی قبر پر مستقل معین ہو اور ہر اس شخص کا استقبال کرو جو زیارت قبر حسین کے لیے آتا ہے. ان 40,000 فرشتوں کے سردار کا نام منصور ہے, اور اس کی ذمہ داری ہے کہ ہر زائر امام حسین کا استقبال کرے, اور جب وہ جانے لگے تو اسے ودا کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جائے, اور اگر وہ مریض ہو جائے یہ فرشتہ اس کی عیادت کے لیے بھی پہنچے. جب اس زائر کا انتقال ہو جائے تو اس کے تشییع جنازہ میں شریک ہو, اس کے لیے دعائے استغفار کرے. عزیزوں, محسوس کیجیے گا بڑی عظمت ہے کہ زیارت مولا حسین یہ فرشتوں کی فقط بات نہیں ہے, بلکہ روایت یہاں تک کہتی ہے کہ ہر وہ انسان جو قبر امام حسین کی زیارت کو جاتا ہے اس کے حق میں رسول خدا دعا کرتے ہیں, شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا دعا کرتی ہیں, مولا متقیان دعا کرتے ہیں, آقا حسن حسین دعا کرتے ہیں, سارے ائمہ اس زائر کے حق میں دعا کرتے ہیں پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے. صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ. یہ مقام و مرتبہ ہے اس انسان کا جسے زائر امام حسین کہا جاتا ہے, جسے زائر امام حسین سے
حسین کا شمار کیا جاتا ہے. اور یقین جانیے مولا حسین کی عظمت کے حوالے سے کیا کہوں. اچھا اگر کسی کے ذہن میں شک پیدا ہو صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی انسان فقط زیارت کے لیے جائے اور اس کو اتنا انعام مل جائے. کسی ایک شخص نے امام سے پوچھ لیا مولا جو آپ نے اتنے فضائل بیان کیے زیارت امام حسین کے حوالے سے, اگر کوئی ایسا انسان زیارت کر لے جو اللہ کو نہیں مانتا, اس کی معرفت نہیں رکھتا, تو توجہ کیجیے. اب جو خدا کو نہیں مانتا, جو خدا کی معرفت نہیں رکھتا, اسے انعام جنت تو مل نہیں سکتا. تو کیا ہوگا کہ اس زیارت امام حسین کی بنیاد پر جہنم کی آگ اسے جلا نہیں پائے. مگر ایک شرط ہے, اللہ کو نہیں مانتا مگر امام حسین کی معرفت ہو, ورنہ بات ہے تو مجھے کہنے دیجئے. یہ سارے مسئلے سامنے آتے ہیں جب فضائل امام حسین اور زائد حسین کے فضائل بیان ہوتے ہیں, تو سوال اٹھتا ہے ایسا کیسے ممکن ہے صاحب کہ صرف اور صرف زیارت, صرف قبر تک پہنچ جانا, صرف وہاں پہنچ جانا یا صرف وہاں شریک ہو جانا, کہ یہ سب باعث ہے توجہ چاہتا ہوں جوانوں خاص طور سے, اگر صرف اور صرف وہاں تک پہنچنا ہی انسان کو باکمال بنا رہا ہو, تو قبر آقا حسین پر ہر مذہب کے لوگ جاتے ہیں. جو اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہیں وہ بھی جاتے ہیں, جو نبوت نہیں مانتے وہ بھی جاتے ہیں, حتیٰ جو ہمارے تمام ائمہ اثنا عشر کو نہیں مانتے وہ بھی جاتے ہیں, وہ بڑے شوق سے جاتے ہیں. تو کیا سب کے لیے برابر سا مسئلہ ہوگا؟ اجانے گرامی, اگر یہ بات صرف حاضری سے سارا انعام مل رہا ہوتا تو پھر میں صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں خدا کرے آپ سب کو زیادہ نصیب ہو اور سب روضہ مولا حسین تک پہنچے. روضہ امام حسین پر دروازے پہ داخل ہونے سے پہلے اذن دخول پڑھا جاتا ہے, اس کے اندر فقرہ ہے. پہنچنے کے بعد ہم کہتے ہیں مولا اتیتک عارفا بحقک, مولا ہم آپ کے پاس آپ کے حق کی معرفت کے ساتھ آئے. اس کا مطلب ہے کہ صرف نگاہوں سے ظاہری وجود کو وہاں پہنچا دینے سے شرف نہ ملتا ہوگا جب تک معرفت حق حسین نہ ہو جائے. صلوات پڑھ دے محمد وآلہ. یہ فقرہ اتیتک عارفا بحقک, اور ہم آپ کے پاس آپ کے حق کی معرفت کے ساتھ آئے ہیں. اس بات کی علامت ہے بغیر معرفت کے انعام نہیں, بغیر معرفت کے اجر و جزا نہیں ہے. اور یہی بات میں کہنا چاہوں گا, وہ حدیثیں وہ روایتیں جو اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ جس نے بھی امام حسین کے غم میں آنسو بہایا, من بکا او ابکا او تباکا, جو رویا یا اس نے رلایا یا رونے والی جیسی صورت بنائی, وجبت لہ الجنہ, اس کے لیے واجب ہو گئی. سوال, اگر یہ امام حسین کے غم میں آنسو بہانے والا توحید کا منکر ہے, نبوت کا منکر ہے, اور کیونکہ آقا حسین کی مظلومیت ایسی ہے کہ میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے, جب شاہراہ عام پر چوراہوں پر جہاں ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں اور وہاں جناب علی اصغر کی شہادت پڑھی جاتی ہے, تو اکثر غیر مذہب کے لوگ بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ بے ساختہ رو پڑتے ہیں. اتنے چھوٹے بچے پہ ظلم ہوا. سوال وہی ہے, تو کیا اس کی آنکھوں سے جناب علی اصغر کی شہادت کے مولا کی مظلومیت سن کر کے آنکھوں میں آنسو آئے, مگر نہ وہ خدا کو مانتا ہے, نہ رسول کو مانتا ہے, نہ کتاب مانتا ہے, نہ قیامت کو مانتا ہے, جنت واجب ہو جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے. اسی کہتے ہیں کہ اس روایت کے ساتھ ہی فقرہ ہے عارفا
بغیر معرفت کے وہ اخروی انعام نہیں ملتا جو مومنین کے لیے مخصوص ہے. صلوات پڑھیں محمد. اور اس میں کوئی تعجب کا مقام نہیں ہے. یہ تاریخ ہمارے سامنے کچھ روایتیں موجود ہیں. حاتم طائی کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت بڑا سخی تھا. تو سخاوت کی بنیاد پر جو انعامات ملنے کا اسے مل جائیں گے. نہیں صاحب سخی تھا, اس کی سخاوت اسے جہنم سے نہ بچائے گی. ہاں جہنم کی آگ نہ جلائے سخاوت کا اثر ہوگا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اس عمل خیر کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے. کیوں کہ جنت مخصوص ہے مومنین کے لیے. جنت للموحدین فقط توحید پرستوں جنت ہے, اس کے علاوہ کسی کی نہیں. اور دوسری بات کرنا چلوں, کسی بھی عمل کو انجام دے دینا کمال نہیں ہے. توجہ کیجیے گا. انعام کس بیس پہ ملے گا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے اس پر, یا ہمارا یہ کام قبول ہوا ہے اس پر. توجہ کرنے کی ضرورت ہے, بات شاید پہنچ جائے اب تک. ہم نے جو کام کیا ہے, ہم جو کچھ کریں سب پہ انعام ملے گا, یا جو وہاں قبول ہوگا اس پہ انعام ملے گا. میں شاید بات آسان ہے, چلو آپ سے کر سکوں. آج کی دنیا کی زبان میں بات کروں تو جو آج کا زمانہ ہے اور جو قانون کمپنیوں کے, فیکٹریز کے اور دنیاوی سسٹم میں ہوتے ہیں, ایک کمپنی نے اپنا بہت اچھا سا پروڈکٹ بنایا, ایک سامان بنایا, مثلا کپڑے بنایا, کپڑے بنا کے مارکیٹ میں سپلائی کرنا چاہا. قانون حکومت یہ سارا کمپنی سامان بنائے گی, اس سے ایک ڈپارٹمنٹ اپروو کرے گا, اس کی تصدیق کرے گا. ہاں صاحب کوالٹی ٹھیک ہے, سامان مارکیٹ جانے کے لائق ہے, ہمارا جو پیرامیٹرز کے اعتبار سے فٹ ہے. اب انہوں نے بنا کر کے اپنے سامان کو اس ڈپارٹمنٹ کے آفیسر کے سامنے پیش کیا. اگر وہ اسے ایکسپٹ کر لیتا ہے, اسے قبول کرتا ہے اور اس کو ویریفائی کر دیتا ہے, تو اس کا وہ سامان مارکیٹ میں برانڈ بن کر کے باویلو ہو جائے گا. اور اگر وہ اسے ریجیکٹ کر دے تو ایسا بھی پتا ہو کہ جس آدمی کے ہاتھ میں قلم ہے, جس کو پاور ہے اسے ریجیکٹ کرنے کا, ایکسپٹ کرنے کا, اس نے ریجیکٹ کر دیا, کتنا اچھا بنا ہو, اب وہ برانڈ نہیں بن پائے گا. اب وہ بازار کے چوراہے پہ بک جائے گا, اس کی قیمت نہیں بنے گی. تو اگر چھوٹے سے دنیاوی سسٹم کے اندر بغیر ایکسپٹ کیے مال کی ویلو نہیں بنتی ہے, تو پھر الہی نظام میں بھلا عمل کی ویلو کیسے بنے تو وہ قبول نہ کر لے. صلوات پڑھ دے محمد. اس کا مطلب ہے کسی بھی عمل, کسی بھی چیز کی ویلو تب ہے جب صاحب اختیار اسے قبول کر لے. اسی بات کو پروردگار عالم نے بھی کہا ہے کہ تم نے عمل جو کیا ہے اس پر انعام نہیں ہوگا, جو عمل قبول ہوگا اس پر انعام ہوگا. اور قبول کس سے ہوگا پتہ ہے؟ صاف سی بات ہے نا, قرآن کریم میں پروردگار عالم نے صاف صاف لفظ انما يتقبل الله من المتقین, اللہ عمل صرف اور صرف متقین سے قبول کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. قبولیت کے لیے شرط ہے تقویٰ ہو, تقوی کے لیے شرط ہے ایمان ہو, ایمان کی شرط ہے کہ مسلمان ہو. تو بغیر تقوی عمل قبول نہیں ہوگا. تو پھر عمل کرنے کی بنیاد پہ کیا قبول تو نہیں ہوگا. ہاں ایک لوکل مارکیٹ کی جو ویلو ملنی چاہیے, یہ دنیاوی انعام دے دیا جائے گا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اور یہ زیارت امام حسین اپنے آپ میں بہت اہم ہے, بڑی مقدس ہے, بے پناہ اجر و ثواب ہے. روایتیں یہاں تک کہتے ہیں قدم قدم کے اوپر نیکیاں لکھی جاتی ہیں. جتنے بزرگ پڑھے جاتے ہیں, جتنے قدم بڑھتے ہیں ذات کے لیے, ہر قدم پہ نیکی لکھی جاتی ہے, برائی مٹائی جاتی ہے اور درجات میں اضافہ کیا جاتا ہے. آپ سوچیں جو آدمی نجف سے کربلا تک
امام حسین کی زیارت کے لیے پیدل جا رہا ہے، پیدل جا رہا ہے، تو ہر قدم پہ ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک برائی مٹا دی جائے گی، اور ایک درجہ اس کا بڑھ جائے گا۔ کتنے قدم ہو جائیں گے وہاں سے وہاں تک؟ توجہ چاہتا ہوں کہ انعام ملے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور یہ انعام مل گیا۔ اب جس کو اتنی بڑی دولت ملی ہے اس کی ذمہ داری بڑھ گئی۔ ذمہ داری کیا بڑھی؟ جب آپ گھر میں خزانہ آ گیا ہے تو خزانے کی حفاظت کیجئے، ورنہ کوئی آگ اسے جلا نہ دے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اور کیا اس زیارت کی بنیاد پر جو شرف ملا ہے، عظمتیں دی گئی آپ کو، تو انعامات دیے گئے، اسے بچا کے رکھیں، اسے محفوظ رکھیں، اسے سلامت رکھیں۔ بڑا قیمتی انعام ہے، کہیں ضائع نہ ہو جائے، کوئی عمل اسے برباد نہ کر دے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا کرتا ہوں، جب آپ سے کوئی کہنے دیجئے، میں کہا صرف چلے جانا کمال نہیں ہے، معرفت کے ساتھ جانا چاہیے۔ اور معرفت کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ عرفان اس بات کا ہو کہ ہم کس کی زیارت کو آئے ہیں، کس کی بارگاہ میں آئے ہیں، جس کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اسے یہ مقام ملا کیوں ہے، اس کا رتبہ اتنا بڑھا کیوں ہے، آخر اس کی زیارت کو اتنا اہمیت کیوں دی گئی ہے، یہ سارے انبیاء ملائکہ کیوں آتے ہیں؟ کچھ تو وجہ ہوگی نا، کچھ تو سبب ہوگا، اس پر غور ہونا چاہیے۔ ایک بات کہتا چلوں آپ خدمت میں، 40 کہتے ہیں اسی لیے منایا جاتا ہے کہ شہادت کے 40 دن کے بعد مقصد شہادت پھر دہرایا جائے، ہدف شہادت کی پھر تکرار کی جائے، جو زمانہ 40 دن میں بھول جاتا ہو اسے پھر یاد دلایا جائے کہ حسن حسین شہید کیوں ہوئے تھے، قربانی کیوں واقع ہوئی تھی، کیوں آخر اتنا بڑا اثار کیا گیا۔ اب مجھے کہنے دیں، جب اگر شرف مل جائے، جنہیں بھی شرف ملے، انشاءاللہ سب کو شرف ملے ہی ملے، اور سب ظاہر مولا حسین شمار کیے جائیں، توجہ کیجیے گا، جو لوگ گئے اس شرف سے مشرف ہوئے، میں نے محسوس کیا ہے، دیکھا ہے، جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو کچھ کپڑے تبرکر وہاں سے لے کر کے آتے ہیں۔ کیسے کپڑے صاحب یہ؟ ہاں، یہ ذریعہ مقدس سے مس ہو کر کے آئے ہیں۔ کیا ہوا ذریعہ سے؟ اسے مس کر کے لائے، مولا حسین کی ذریعہ سے، غازی عباس کی ذریعہ سے، مولا علی کی ذریعہ سے، اتنی مقدس ذریعوں سے مس کر کے لائے ہیں۔ جو کپڑا مس ہو کر کے وہاں سے آیا، ہمارے وطن میں پہنچا، تبرک بن گیا، محترم ہو گیا، اور اس کی عزت شروع ہو گئی۔ اسے صرف دیکھنے کے لیے لوگ ٹوٹ پڑے، اسے چومنے کے لیے آگے پڑے، بہت توجہ۔ اور اب کیفیت یہ ہے کہ جب زیادہ عزیز جمع ہو گئے، تھوڑا تبرک ہمیں بھی دے دو اس میں سے۔ اب وہ کپڑے تبرک بٹنے لگے، کیونکہ محترم جگہ سے مس ہو کر کے آئے تھے۔ اب میں بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا، جس کپڑے کو ہم وہاں سے مس کر کے لے آئے، ہماری عقیدت، ہماری محبت، ہماری الفت یہ کہتی ہے اب یہ کپڑا محترم ہے، اسے تبرک اپنے پاس رکھا جائے، چھوٹا سا ٹکڑا بھی مل جائے تو ہمارے لیے کافی ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا، اب ہم میں سے کوئی بھی اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اس چھوٹے سے کپڑے میں ذرا سی گندگی لگ جائے۔ کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ اب ہم میں سے کوئی اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ وہ جو کپڑا ذریعہ مقدس سے مس ہو کر کے آیا ہے اس میں ذرا سی نجاست لگ جائے، ذرا سی گندگی لگ جائے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہونا بھی یہی چاہیے تھا، محبت کا تقاضا بھی یہی تھا۔ مگر میں ایک بات آگے بڑھ کہنا چاہتا ہوں، جس ذریعے سے آنے والے نے کپڑے کو مس کیا ہے، اسی ذریعے سے اس کی آنکھیں بھی تو مس ہوئی ہیں، اسی ذریعے سے اس کے لب بھی تو مس ہوئے ہیں، اسی ذریعے سے اس کے ہاتھ بھی تو مس ہوئے ہیں۔ اگر ہم کپڑے کا اتنا لحاظ کرتے ہیں تو جو ہاتھ ذریعے سے مس ہو کر کے آیا ہے اس سے اب گناہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے فعل حرام نہیں ہونا چاہیے، اس سے کسی پہ ظلم و زیادتی نہیں، کیوں؟ جب یہ ہاتھ وہاں سے مس ہو کر کے آ گیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔
گناہوں ملوث نہیں ہوگا. اس ہاتھ کو گناہ میں نہیں لگانا ہے, اس سے ظلم و زیادتی نہیں کرنی ہے, اس سے کسی کا حق نہیں چھیننا ہے, کسی کا مال نہیں چھیننا ہے. یہ ہاتھ بڑا مقدس ہو گیا. جو آنکھیں وہاں سے مس ہو کر کے آئیں, پلٹتے وقت یہ عہد کر کے پڑھ لو کہ جو نگاہیں اتنی مقدس بارگاہ سے مس ہو گئی ہیں, اب ان نگاہوں سے حرام منظر نہیں دیکھنا ہے, ان نگاہوں سے حرام منظر نہیں دیکھنا, ان نگاہوں سے گناہ نہیں کرنا ہے, آنکھوں کو گناہوں میں نہیں ملوث کرنا ہے, نامحرم پہ نظر نہیں ڈالنی ہے. توجہ چاہوں گا, یہ آنکھیں وہاں سے مس ہو کیا ہیں, مقدس ہو گئی ہیں, مبارک ہو گئی ہیں, اس کی حفاظت ضروری ہے. جو لب ہم مس کر کے لائے ہیں, چوم کر کے آئے ہیں, نظری عہد کر لو, جو لب قبر حسین سے ذریعہ حسین سے ذریعہ مولا سے مس ہو کر کے آ گئے, اب ان لبوں سے گناہ والے جملے نہ نکلیں, کسی مومن کو گالی نہ دی جائے, جھوٹ نہ بولا جائے, غیبت نہ کی جائے, ان زبانوں کو گناہوں سے بچا دیا جائے. اگر یہ تقدس کا لحاظ رہ جائے اور اتنا بدلاؤ ہمارے اندر آ جائے کہ وہاں سے آنے کے بعد ہم اپنی حفاظت شروع کر دیں, یقین جانیے زیارت قبول کے رتبے میں اضافہ ہو گیا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل. اور یاد رکھیں, یہ ہدف لے کر جو گئے ہیں وہ خیال کریں, جو نہیں گئے انشاءاللہ جائیں اور مشرف ہو اس شرف سے, اور دعا کریں کہ مولا کی معرفت کے ساتھ جائیں, امام کے عرفان کے ساتھ جائیں, اور وہاں سے حسینیت کا جذبہ لے کر کے. صرف جانا کمال نہیں ہے. ابھی میں کہنا چاہوں گا, اس مقدس سفر کیا ہوا, جب آپ جاتے ہیں آداب بیان کیے گئے, آداب بہت سے بیان میں ماننا چاہتا ہوں, بہت سے آداب بیان ہیں, غسل کرنا ہے, طہارت کرنی ہے, مشغول کرنی ہے, وہ سارے مرحلے, اس سے آگے بات کرنا چاہ رہا تھا. اس سارے مرحلے پہنچ کر کے اگر یہ احساس ہو جائے کہ اسی کا نام معرفت ہے کہ انسان کی بہت سوال پڑھے محمد وآل محمد. مولانا متقیان نے فرمایا, من عرف نفسہ عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنا رب کو پہچانا. آج مرحلہ ہے کہ ہم پہلے اپنی عظمت کو پہچانے, ہمارا رتبہ کیا ہے, ہمارا رتبہ کیا ہے, ہم کیا ہیں. جس دن اپنے آپ کو ہم پہچان لیں گے, یعنی خدا پہچان لیا جائے گا. اس کے بہت سے پہلو ہیں, صرف ایک پہلو بات کرنا چاہتا تھا میں آپ سے. بہت چھوٹی سی مثال, جو لوگ بزرگ ہیں, جو بڑے ہیں, جن کا اس سماج میں کچھ احترام ہے, قابل ذکر ہے, ایک فلاں صاحب ہے, فلاں صاحب ہے, فلاں صاحب ہے. جب میں اپنی مثال دوں, بھائی میرے لیے آپ ایک طالب علم ہونے کے حساب پر ایک مولوی صاحب ہے. اگر میں اپنے مولوی صاحب ہونے کو پہچانتا ہوں تو اس پہچان کا تقاضا یہ ہے کہ مجمع میں بیٹھ کر کے ایسے کام نہ کروں جو ایک مولوی کی شان کے خلاف ہے. واضح ہے. اگر میں اس لباس میں ان چوراہے پہ کھڑے ہو کر گالی دینا شروع کروں, کیا کہیں گے, کیا تصور بنے گا آپ کا میرے بارے میں, کیا سوچیں گے آپ میرے بارے میں, کیسا مولوی ہے یار, عالم ہو کے ایسی باتیں کرتا ہے. کیوں میں آدمی نہیں ہوں, میں انسان نہیں ہوں. آپ انسان تو ہیں مگر عام انسان تھوڑی نہ ہے. علم آل محمد کی بنیاد پہ آپ کا رتبہ بڑھ گیا ہے. جب رتبہ بڑھا ہے تو کچھ اور رتبے کا خیال کیجئے. بات واضح ہے. اور یہی بات تو میں بھی کہنا چاہتا ہوں. اس علم کی بنیاد پر اگر میرا رتبہ بڑھا ہے تو مجھے اپنا رتبہ خیال کرنا ہے, اور عشق اہل بیت کی بنیاد پہ آپ کا رتبہ بڑھا ہوا ہے, محبت اہل بیت کی نعمت آپ کو دے دی گئی ہے, آپ بھی تو ذرا اپنے رتبے خیال کیجئے. دنیا کیا کہے کہ علی کا عاشق ہو کر کے ایسی باتیں کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل. کچھ بھی ایسے لفظ زبان سے بولنے سے پہلے جو ایک مہذب سماج میں نہیں بولے جاتے, یہ سوچو لوگ کیا کہیں گے, علی والے ایسے بولتے, یہ
حسین والا اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ جس دن ہمیں اپنے رتبے کا احساس ہو جائے گا نا کہ ہم عام آدمی نہیں ہیں، حسین کے عاشق ہیں، مولا علی کے چاہنے والے ہیں، ہمیں اپنے عمل کا لحاظ کرنا ہے، دنیا یہ نہ کہنے پائے علی کا چاہنے والا ایسا ہوتا ہے، اسی دن سے ہمارا معاشرہ حسینی معاشرہ ہو جائے گا، سماج علی سماج ہو جائے گا، اور ہمیں اپنی معرفت کے ذریعے رب کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد وآل۔ چھوٹی باتیں جو آپ تک پہنچانا مقصود تھا، یہ پیغام تھا ان زیارات کے ذریعے، جسے ہم زیارت عارفین کہتے ہیں اور زیارت مولا حسین کہتے ہیں، یہ فقط ایک سفر نہیں ہے، ایک سفر نہیں ہے، معاف کیجیے گا، ایک سفر نہیں ہے، بڑا مقدس سفر ہے، بڑا عظیم سفر ہے۔ مگر کیا کہوں، میں بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا، مجھ جیسے کچھ لوگوں نے اسے اپنے لیے سیر و تفریح کا ذریعہ بنا لیا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ اپنا دیجیے گا، آپ سب محترم ہیں ماشاءاللہ سے۔ اب ہم اس مقدس سفر پہ جاتے وقت جب ہم نے مشی شروع کی نجف سے کربلا کے لیے، تو بجائے اس کے کہ ہمارے ذہنوں میں اہل بیت اطہار کی مصیبت ہو اور ہر قدم پر ان کی مصیبت کا احساس پیدا ہو، اس کے بدلے ہم نے کیا کیا؟ معاف کیجیے گا، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ہر ظاہر محترم خدا سے قبول کرے، بڑا رتبہ اس کا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے صرف اور صرف اس بات پر زور دیا کتنا اچھا انتظام تھا، کیا کیا کھانے کی چیزیں تھیں، کیا کیا ڈشیں موجود تھیں، کہاں کہاں کیا کیا مل رہا تھا۔ ہم جب پلٹ کر کے آئے تو بجائے اس کے کہ میری روحانی منزل میں کتنی ترقی ہوئی، ہم اللہ سے کتنے قریب ہوئے، ہماری معرفت میں کتنا اضافہ ہوا، عشق مولا حسین میں کتنی زیادتی ہوئی، اس کو بیان کرنے کے بجائے ہم نے کیا بیان کیا؟ وہاں کیا کیا کھانے کا انتظام تھا، کیا دسترخوان تھا، کیا لنگر لگا ہوا تھا، کیا فیسلٹیز موجود تھی، کیا ہو رہا تھا۔ ہم ظاہر کی چمک دمک میں اچھل کے رہ گئے، الجھ کر کے رہ گئے، اور ہمیں معرفت امام حاصل نہ ہو گیا۔ ہم نے اس روحانیت کو محسوس نہیں کیا۔ اگر ہم نے اس روحانیت کو محسوس کیا ہوتا تو یقین جانیے ہر قدم پر یہ احساس جاگ جاتا کہ اتنی سہولیات کے ساتھ جب میں چل رہا ہوں، میرے قدم میں چھالے پڑے جا رہے ہیں، چلنا مشکل ہو رہا ہے، تو مولا سجاد بھی کتنا مشکل رہا ہوگا اس سفر کو طے کرنا۔ اس احساس کا جب قدم آگے بڑھتا نا تو ہر قدم کے اوپر شاید ایک قطرے آنسو ضرور گرتے۔ اور میں اپنے عقیدے کی بات کروں، یہ احساس کربلا کے ساتھ جو آنسو گرتے نا، یہ ہماری بخشش کا سامان بن جاتے ہیں کہ ہم نے محسوس کیا اس کربلا، اس درد کو محسوس کیا، اس اذیت کو محسوس کیا۔ مگر اگر محسوس نہ کر کے ہم نے کیا کرنا شروع کیا، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اپنی سیلفی بنانا شروع کی، اپنی ویڈیو بنانا شروع کی، سوشل میڈیا پہ ڈالنا شروع کیا، ساتھ دیکھو میں یہاں جا رہا ہوں، یہاں جا رہا ہوں، میں وہاں جا رہا ہوں۔ حیرت ہوتی ہے ہم کسے دکھا رہے ہیں، ہم کسے دکھا رہے ہیں؟ ہم جس کی محبت میں چل رہے ہیں نا، وہ تو ایک لمحہ ہم سے غافل نہیں ہے، وہ ہر قدم پہ ہم پہ نظر رکھے ہوئے ہے، وہ ہماری ہر تکلیف پریشانی کو محسوس کر رہا ہے۔ پھر کسے دکھانا چاہتے ہیں؟ اہل دنیا کو، لوگوں سے تعریف چاہتے ہیں؟ اے عزیزوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ گئے ہیں کاش پیغام پہنچے، وہ اپنے سفر کو مقدس بنائیں، جو نہیں گئے انشاءاللہ پھر جب کبھی جائیں تو اس نیت کے ساتھ چلیں کہ ہمیں دنیا والوں کو نہیں دکھانا ہے، ہمیں محبت کا اظہار عقیدت کے ساتھ قدم قدم پر مظلومیت کو محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اور جب ہر قدم پر اس مظلومیت کو محسوس آپ پڑھیں گے نا تو اندازہ ہوگا کہ ہر قدم پہ معرفت میں اضافہ ہو۔ اور ایک بات پڑھ کہنا چاہوں گا، جتنی زیارتیں میں نے پڑھی، ان زیارتوں کو پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟
ان زیارتوں میں فقرہ موجود ہے کہ میں اس کے ذریعے سے تقرب الہی چاہتا ہوں. اتقرب الی اللہ ولی رسولہ، مطلب ہمارا جو موقف ہے زیارتوں میں، جو نظریہ ہے زیارت کا، جو مقصد ہے کیا ہے کہ زیارت کے ذریعے قرب الہی حاصل ہو جائے، ہم اللہ سے قریب تر ہو جائے. مطلب اللہ کی قربت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ عزائے امام حسین، زیارت امام حسین. صلوات پڑھیں محمد و آل. زیارت امام حسین، زیارت امام حسین قربت کا ذریعہ ہے. اب ہم قریب ہوئے یا نہیں ہوئے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ میں؟ کون کرے گا؟ کیسے معلوم ہو قربت حاصل ہوئی کہ نہیں حاصل ہوئی؟ ہم قریب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ عزیزان محترم، ایک بات کو اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے دیکھیں، یہاں قریب ہونے کا مطلب مکان کے اعتبار سے قریب ہونا نہیں. بہت توجہ دیجیے گا، میں شاید مثال سے بات واضح کر سکوں. اکثر یہ ہوتا ہے، آپ نے محسوس کیا ہوگا، کسی ایک بس میں، کسی ایک مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے، سب آس پاس بیٹھے ہوئے، برابر سے بیٹھے ہوئے. ایک صاحب نے دو لوگوں کو قریب قریب بیٹھے دیکھا تو میں نے ان سے کہا، سرکار دیکھیے دونوں آدمی کتنے قریب بیٹھے ہیں. تو انہوں نے کہا، نہیں سرکار، ان دونوں میں بہت دوری ہے. بغل میں بیٹھے پھر کہاں دوری ہے؟ کہا جسم تو پاس پاس ہیں، مگر اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے دونوں بالکل الگ ہیں. مطلب بہت دور دور ہیں. یعنی یہ ذرا شریف سا آدمی، بڑا بدماش آدمی ہے، یہ صلح پسند ہے، وہ دن لڑتا رہتا ہے، لڑتا رہتا ہے. یہ کردار جدا جدا ہیں تو ظاہر قریب ہو کر کے بھی دور دکھائی دیتا ہے. ہوتا ہے نا، ایک رشتہ دار ہمارے محلے میں رہتا ہے، اس سے اتنی قربت نہیں ہے، جو دوسرے شہر میں اس سے بڑی قربت ہے. سب اتنی دور قربت ہے کا قربت دل کی ہے، مکان کے فاصلے سے کیا ہوتا ہے. اور میں انہوں نے کہہ دوں، ایک استاد نے بلیک بورڈ کے اوپر، یہ آسمان میں وائٹ بورڈ چلتا ہے، اس وائٹ بورڈ کے اوپر دو سرکل بنائے، دو گولے بنائے چھوٹے چھوٹے سے، اور اس میں سے ایک گولے کو اس نے بلیک کر دیا، کالا کر دیا، سیاہ کر دیا، دوسرا سفید رہ گیا. اور اس نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، بیٹا یہ بتاؤ ان دونوں گولوں میں، ان دونوں سرکل میں کتنا فاصلہ ہے؟ ظاہر دونوں بالکل ملے ہوئے بنے تھے، تو اکثر بچوں کا ساتھ کوئی فاصلہ نہیں، دونوں تو برابر برابر ہیں، ایک دم ساتھ ساتھ لگے ہوئے. اور ایک بچہ ہوشیار تھا، انہوں نے کہا، استاد محترم ان دونوں میں بہت فاصلہ ہے. جو فاصلہ ان میں سے کسی کو نہ دکھائی دیا وہ اسے دکھائی دیا. استاد نے پوچھا، بھائی کہاں فاصلہ ہے، کون سا فاصلہ ہے؟ کہا سرکار مکان کے اعتبار سے کوئی فاصلہ نہیں، مگر صفت کے اعتبار سے ایک تاریکی ہے، دوسرا نور ہے، ایک جہالت ہے، دوسرا علم ہے، ایک طرف اندھیرا ایک طرف اجالا ہے. جتنا فاصلہ اندھیرے اجالے میں ہوتا اتنا فاصلہ دونوں کے اندر ہے. اور کیا کہ اچھا ان دونوں کے فاصلے کم کیسے ہو سکتے ہیں، انہیں قریب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کا بہت آسان طریقہ ہے کہ اس کالا والا ہے نا، سیاہ والا، اس کے اندر سے دھیرے دھیرے آہستے آہستے سیاہی کو مٹاتے جائیے. جتنی سیاہی کم ہوتی جائے گی اتنا زیادہ قربت ہوتی چلی جائے گی. کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے. میں نے کہا زیارت امام حسین، عزائے امام حسین کا مقصد ہے اللہ سے قریب ہونا. اللہ کمال مطلق ہے، ہم نقص محض ہیں. ہمارے یہاں عیب ہی عیب ہے، اس کے یہاں کمال ہی کمال ہے. اتنی دوری ہے، وہ کمال ہی کمال، ہمارے یہاں عیب ہی عیب. قریب کیسے ہو کہ اپنے عیب تھوڑے تھوڑے کم کرتے چلے جاؤ، کمال سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. اب سمجھے آپ، زیارت کا مقصد ہے اپنے اندر سے عیب کم کرو تاکہ قریب ہوتے چلے جاؤ. صلوات پڑھیں محمد و آل. اپنے اندر سے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے برائیاں
قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ تو اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں نا کہ صاحب کسی کے پاس اپنی برائیاں کم کرنے کا موقع ہو نہ ہو، مگر جو لوگ فرش عزائے مولا حسین پہ بیٹھتے ہیں ان کے پاس تو بہرحال موقع ہے۔ اور میں ایک بات عام طور سے اپنے سننے والوں سے کہتا ہوں، یقیناً یہ بات سچ ہے، ایک دن میں کوئی بہت برا آدمی بہت اچھا نہیں بن سکتا۔ مشکل ہے عام آدمی کے لیے، مگر آدمی کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اور جو کہ میں چاہتا ہوں، خالق کائنات نے کائنات کی ہر شے کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے۔ مسخر سمجھے آپ؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان دنیا کی ہر چیز پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ مسخر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر شے کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں۔ اب ایک بات کہوں، آج سے کچھ برس پہلے اگر ہم یہ کہتے کہ انسان سورج کی کرنوں پہ کنٹرول کر کے اپنے گھر میں لائٹ جلا سکتا ہے تو آپ کی سمجھ میں نہ آتی، لیکن آج آسان سی بات ہے۔ ان کرنوں پر کنٹرول کیسے کس نے کیا؟ فرشتے آئے تھے، انسان نے تو کیا ہے کہ چاند تک جانے کے لیے راستوں کو ہموار کر کے وہاں تک پہنچنے کے جو آلات تھے، وہ چیزیں تھی، کس نے کنٹرول کیا ہے؟ انسان نے کیا ہے۔ اور آسان جملوں میں کہہ دوں، اگر آج سے کچھ برس پہلے، صدی کچھ برس ہی پہلے اگر یہ بات کہتا کہ صاحب میں یہاں بھوپال کے منبر پہ مجلس پڑھوں اور پوری دنیا میں جو جہاں چاہے اسے دیکھ سکتا ہے، تو آپ نہ مانتے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے سر؟ آپ پڑھیں بھوپال دنیا میں کوئی دیکھ سکتا ہے، لیکن آج تو بڑی بات ہے، سب مان جائیں گے آسانی سے نا۔ تو کیسے ہو گیا یہ کہ میری تصویر بولتی ہوئی آواز پوری دنیا میں پہنچا دیں آپ ایک لمحے میں ایک ساتھ؟ یہ کنٹرول پاور کس نے دیا آپ کو؟ کیسے آپ کو معلوم ہوا ان فضاؤں کے اندر کرنوں کے اوپر، ریز کے اوپر کنٹرول کر کے آدمی کی آواز ایک موبائل سے دنیا میں کہیں بھی جا سکتی ہے؟ کنٹرول پاور کیسے آیا آپ کے پاس؟ تو فرشتہ آیا تھا، یعنی انسان ہی تو تھا، تو جو انسان ہی تھا، اس نے اپنے علم کا استعمال کرنا شروع کیا تو فضاؤں پہ قابو کرنے لگا اور ریز کرنوں پہ قابو کرنے لگا، سورج کرنیں پکڑنے لگا، پانی سے لائٹ جلانے لگا، یہ سارا کام چاند پہ جا رہا ہے، ستاروں کی باتیں کرنے لگا، وہاں کی روشنی یہاں، وہاں کی باتیں یہاں، ایک کائنات کو چھوٹا کر دیا۔ لمحے کے اندر دنیا کا جو چاہیے آپ معلوم کر لیجیے، رفتار بڑھتی جا رہی ہے، تیزی آتی جا رہی ہے، مسافتیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ کام کہاں سے آیا تھا؟ انسان نے کیا۔ تو جو چاہتا ہوں تھوڑی سی کتابیں پڑھ کر کے یہ انسان اتنا علم پیدا کر کے ان چیزوں پہ قابو کر لے، انسان کو تعجب نہیں ہوتا۔ تو پھر جو وہاں سے پڑھ کر کے آئے ہیں، اگر وہ پوری کائنات پہ کنٹرول رکھے تو حیرت کی بات کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اور کیا کہنا تھا؟ کیا انسان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، پر انسان ارادہ کرے تو صحیح۔ اور پھر جس کے پاس مشکل کشا ہو وہ کہے صاحب کی برائیوں سے پاک ہونا مشکل ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بھائی جس کے پاس پریشانی حل کرنے والا نہ ہو وہ پریشان ہو، صاحب پریشانی حل کہاں ہوگی؟ جس کے پاس ماشاءاللہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی مشکل کشا ہے، اور پھر وہ صاحب کی مشکل ہے سال زمانے میں اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کرنا اور اس سے الگ کرنا بہت مشکل ہے، یہ بات عقل میں نہیں آتی ہے۔ فرش اعلیٰ پہ بیٹھے ہو تو کہتے ہو مشکل ہے، مشکل کشا کے ماننے والے ہو کہتے ہو مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، رشتہ مضبوط رکھو اور مشکل کشا سے کہو مولا ہم اپنے اندر سے برائیاں کم کرنا چاہتے ہیں، آپ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، کچھ مشکلیں ہیں اسے دور کر دیجئے۔ کیا دور نہیں کریں گے؟ کریں گے نا؟ پھر کیوں
کیوں ہم برائی سے پاک نہیں ہو پاتے؟ شاید اس لیے کہ ہم نے کبھی مشکل کشا کو اس مشکل کے لیے پکارا ہی نہیں. ہم نے کبھی مشکل کشا کو اس مشکل میں پکارا نہیں تھا. مولا آپ کی معرفت پانے میں مشکل آ رہی ہے، مدد کیجئے. مانا کبھی ہم نے نہیں مانگا کہ ہمیں معرفت حاصل کرنے میں مشکل آ رہی ہے، ہمیں اس برائی سے بچنے میں مشکل آ رہی ہے. تو اگر ہم نے وہاں پکارا ہوتا تو عقیدے کی بات ہے دوستو، وہ ہر مشکل دور کرنے آتے ہیں. اور خاص طور سے اپنے چاہنے والے قریب آنا چاہیں تو انہیں کون دور کرنا چاہے گا؟ اگر عاشق قریب آنا چاہے تو دور کرنا چاہے گا. آپ سب جانتے ہیں، آسان سی بات کہوں میں آپ خدمت میں، کہ یہ بات آج دنیا جان چکی ہے اور کہتی بھی ہے کہ زیارت امام حسین کے لیے جانے کے لیے پیسے کا ہونا ضروری نہیں ہے. نیت میں طلب ہو، دل سے لگاؤ ہو اور مولا کو پکارو مدد کے لیے. مولا آنا چاہتا ہوں، راستہ بتائیے. اسباب فراہم ہو جاتے ہیں اور جب وہ بلانے پہ آتے ہیں تو بہت سے راستے بن جاتے ہیں صاحب. اگر آج اتنی صدی کے بعد اگر وہ بلانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ قریب کرنا چاہے تو دور کون کر دے گا؟ مگر ہاں، وہ بلاتے بھی اسی کو ہیں جس کے دل میں واقعی طلب ہوتی ہے. اب ایک صاحب ہے صاحب کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، دل مچلتا ہے. پوچھا میں نے پاسپورٹ ہے؟ کہا نہیں. تو بنا پاسپورٹ بنوائے دل مچلنے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی کم سے کم جو کام آپ کو کرنا ہے وہ تو کر لیجئے، اس کے بعد وہ راستہ آسان کر دیں گے. بھائی اتنی سی منزل ہے، ہم ذرا خالص کوشش کریں تو صحیح. میں نے کہا فرش عذاب پہ بیٹھ کر کے جب اٹھنے لگیے تو اپنے مولا سے کہیے کہ مولا جو میرے اندر برائیاں ہیں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں گالی بکتا ہوں، میں دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہوں، میں دھوکہ دیتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں، بدمعاشی کرتا ہوں، اسے دور کر دیجیے. ایک کر کے دور کر دیجیے. جب اٹھیے فرش سے وعدہ کر کے اٹھیے صاحب آج سے یہ والا کام نہیں کریں گے. میں کہتا تھا کہ اگر صاحب روزانہ 100 جھوٹ بولتا ہوں، عہد کر لوں مولا آج سے 1 کم کر دوں گا، کل سے 99 بولوں گا، 100 نہیں بولوں گا. اگر روزانہ ہر مجلس کے بعد ایک برائی کم کرنے کی نیت کر کے یہاں سے اٹھیں تو کم سے کم 1 سال میں 2 مہینے 8 دن مجلسیں ہوتی ہے تو ہر سال کم سے کم 268 برائی ختم ہو جائے گی. 2 8 دن کے اندر 68 برائی کم ہو جائے گی. اگر یہ کوشش کر لیں، میں کس کہتا ہوں جس دن یہ عہد کر کے 1 سال میں 2 ماہ 8 دن کے اندر 68 برائیاں کم کر دیں گے آپ، باقی کا راستہ وہ آسان کر دیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد وہ کر کے دیکھیں تو صحیح. اور یقین نہ آئے اسے بات کہوں اور مقصد میں رکھتے مسائل ختم ہوا تو پہلا مقصد کیا تھا؟ پیغام سے اتنا تھا کہ ہم زیارات اربعین یا زیارت مولا حسین کا جو پیغام ہے کہ صرف اور صرف مرقد یا زری کی زیارت نہ کی جائے بلکہ زیارت کے بعد اپنے اندر ایک معرفت اور نور محسوس کیا جائے جس کے ذریعے سے ہم اہل بیت سے قریب ہوں اور ہمارا کردار ایسا بدل جائے کہ لگے کہ حسین کے مرکز سے حل آ رہا ہے، محسوس ہو کہ دنیا کی غلامی سے آزاد ہو گیا ہے. کربلا آزادی کا پیغام ہے نا. اگر کربلا جا کے بھی ہم آزاد نہ ہو پائے اور اپنے خواہشات کے اسیر رہ گئے تو اس کا مطلب ہے حل کی نیت سے نہیں گئے تھے، اس ارادے سے نہیں گئے تھے. بات چیزوں آپ محسوس کریں گے نا کہ اس چیز کو محسوس کریں جب نیت ہو، ارادہ ہو اور واقعی طور پر معرفت کی گنجائش ہو. میں جملہ میں نے اس مرتبہ کہا کربلا کے واقعے کے اندر ایک شہید وہ ہے جسے زہیر ابن قین، ان کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہی ہے کہ کربلا سے پہلے یعنی امام حسین سے ملاقات سے پہلے ان کا در اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں تھا. نہ یہ مولا علی کے ساتھ کبھی تھے، نہ مولا حسن کے ساتھ تھے،
अपना कौशल को याफ्ता था। हाँ मुसलमान थे, दो रसूल में थे, राजे से थे, कुछ ठीक था, लेकिन इधर से कोई याफ्ता अहले बैत से कोई लगाव नहीं थे। ताजिर, बिजनेसमैन थे, कारोबारी आदमी थे, और सिर्फ तिजारत ही उनका मकसद था। क्या मतलब मामला हमारा ये मजहबी प्रोग्रामों से और समाजी बातों से, अपना कमाना धमाना, अपना कारोबार, अपनी जिंदगी अपना कमाओ धमाओ और दुनिया से मतलब नहीं है। ठीक है, जब हो रही होती रहे, उनसे क्या लेना देना। इस तबीयत के लोग थे, इस तबीयत के मिजाज के थे वो। जब इसी सफर के दौरान एक मकाम पर साहब के ज़ुहैर का काफिला वहाँ ठहरा हुआ है, मौला हुसैन इधर है, तो मौला हुसैन ने बुलवाया ज़ुहैर इब्न कैद। याद रखिए, पहली बात तो इमाम का बुलवाना ही काफी था। किसी आम आदमी को वक्त का इमाम बुलवा ले अपने पास कि आ जाओ, ये बहुत बड़ी बात थी। मगर क्या कहना ज़ुहैर का भी, जो बुलाने गया उसे कहा जाओ, ये दो शहबाजों की जंग का मसला है, मेरा क्या ताल्लुक है जी, मैं नहीं आता। मना कर दिया, मना कर दिया, मना कर दिया। घर में जब पलट कर क्या खैमे में ज़ौजा के पास क्या हुआ, का हुसैन का कासिद आया था, हुसैन बुला रहे थे मुझे, मैंने मना कर दिया। तो ज़ौजा ने कहा, अगर जाके सुन लेते तो क्या दिक्कत थी, फर्जंदे रसूल बुला रहे हैं, सुन लो। तो जो मेरी माँ बहनें का सुन रही हैं, बात कहूँ, यानी ऐसे मौके पर ये बात समझ में आई, अगर ज़ौजा सालेह हो तो शौहर को शहादत की मेराज दिला सकती है। वो शौहर तो जाने को तैयार नहीं था, ज़ौजा ने कहा जाके सुन लो, फर्जंदे रसूल है, सुनने में क्या आता है, जो करना है करना बात में। खैर अब ज़ौजा की बात थी, टाल नहीं सके, चले आए मौला हुसैन से मिलने के लिए। अब जब मुलाकात हुई और मौला हुसैन से बातें सुनी, और सुनने के बाद जब वहां से निकल के फिर अपने खैमे में आए, तो अब ज़ौजा से कहते हैं, जाओ मैंने तुम्हें तलाक दे दिया, अब तुम आजाद हो, तुम्हारा कोई ताल्लुक मुझसे नहीं है। और देखो जितनी प्रॉपर्टी मेरी अब तक की है, जो कुछ भी कमाई है, जो पैसा है, जो बैलेंस है, जो प्रॉपर्टी है, वो सब तुम्हारी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और कीजिए, वो आदमी जिसने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ पैसे कमाने में खर्च कर दिया हो, एक लम्हे पे अपनी सारी दौलत बीवी के हवाले करके कहीं मरने को जा रहा है, इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया, इतना बड़ा इनकलाब कैसे आ गया एक लम्हे के अंदर। देखिए जिनका मिजाज है बिजनेस, पैसा कमाना, पैसा बचाना, पैसा बैलेंस करना, वो आदमी एक मोड़ पे आ गया था, साहब ये सारा पैसा तुम्हारा, हमें फ्री चाहिए, मैं जा रहा हूँ इमाम हुसैन के साथ शहीद होने के लिए, मरने के लिए। कर सकते हैं इतनी आसानी से हम? पूरी उम्र की कमाई सब ठुकरा करके जा पा रहे हो, कोई हुकूमत मिलेगी का नहीं। मौला हुसैन ने वाज़ेह किया है, जिसको शहीद होना है वो मेरे साथ आए। अरे ये हो क्या गया, इतनी जल्दी बदलाव कैसे आ गया? मैं बात कहूं, ठीक है ज़ुहैर इब्न कैद अहले बैत से करीब के नहीं थे, मगर इस मंजर को देख करके ऐसा लगता है कि ज़ुहैर ने अपनी तिजारत में कभी माले हराम नहीं कमाया था। ज़ुहैर के पेट में एक लुक़मा भी हराम का नहीं गया था। अगर ज़ुहैर इतने पाक ना होते तो इमाम वक्त की बात पर फौरन कुर्बानी को तैयार ना होते। एक बात मेरी समझ में आई कि इमाम वक्त की नुसरत के लिए अगर कदम बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माल को पाक करना पड़ेगा। जिनके माल पाक हैं वो इमाम की नुसरत को जा सकते हैं, और जिनके माल पाक नहीं है उनका भी हाल आपने देखा कि मौला हुसैन रोज़े आशूरा समझा रहे थे, तनकीद कर रहे थे, नसीहत कर रहे थे, वाज कर रहे थे, बिल्कुल बार बार वसीयतें हो रही थी और उनकी समझ में बात
نہیں آئی. کیا فرمایا مولا حسین نے کہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہیں اس لیے ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. بات کلیئر ہو گئی کہ اگر ہم واقعی طور پر اپنے رزق کو، اپنے مال کو، اپنے دولت کو پاک رکھیں تو کسی بھی موڑ پر امام بلا سکتے ہیں، کسی بھی موقع پر امام کی نصرت میں جا سکتے ہیں. آخری بات کہوں، اس زاویے سے بھی دیکھیے گا، میں نے جملہ کہا اس مرتبہ شعور العلم سے کہ واقعی زہیر ابن قین اصلی تاجر تھے، اصلی بزنس مین تھا بندہ، یہ پکا تاجر تھا، بالکل پکا والا تاجر تھا. اب تک کی جتنی کمائی تھی یہ دنیا کا مال خریدنا بیچنا یہ سودا کرنے کا اتنا ماہر ہو گیا. جب امام حسین نے ایک سودے کی بات کی، سودا کیا تھا؟ اپنی دولت یہ ساری کمائی دے دو، ہم تمہیں جنت میں مکان دے رہے ہیں. اور فوراً سمجھ گیا صاحب کہ اگر یہ آفر میں نے ٹھکرایا تو دوبارہ یہ آفر ملنے والا نہیں ہے. ساری کمائی کے بعد بھی جنت ملنے کا یقین نہیں ہے. اچھا موقع ہے، مال دنیا چھوڑو، آخرت بنا لو. اے عزیزو، جناب زہیر نے بتا دیا عقل مند دنیا دار وہی ہے جو دنیا بیچ کے آخرت خرید لیتا کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد. عقل مند وہی ہے جو فوراً فیصلہ کر لے صاحب یہ مال مٹنے والا ہے، وہ بشکو باقی رہنے والا مال مل رہا ہے تو مٹنے والا مال دے کر کے باقی رہنے والی جگہ مل جائے، اس سے اچھا کیا ہے. اور اس اچھائی نے زہیر کو علیہ السلام بنا دیا. آج جب بھی زائر جائے گا پوری کائنات کے آپ دیکھیں کروڑوں کی تعداد میں زائرین پہنچے ہوئے اور وہ سب جا کر کے وہاں کہیں گے السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے دین خدا کے نافرتوں پر ہمارا سلام ہو. اور کیا آپ نے کہنا سیکھنا تھا، یہ زیارت، یہ اربعین، یہ کربلا ہمیں آخرت کی بقا کے لیے دنیا قربان کرنے کا پیغام دیتی ہے. اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے کہ جب بھی کبھی موقع ملے کہ دنیا قربان کر کے آخرت مل رہی ہو تو کبھی دنیا کو عزیز مت سمجھنا. آخرت سب کی اچھی نہیں ہوتی، جنہیں موقع مل جائے انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے اپنے ہاتھ سے. اور اگر یہ بات کربلا سننے کے بعد بھی سمجھ میں نہ آئے تو مجھے معاف کرنا عزیزو، پھر ہماری سمجھ میں بہت کمی ہے، ہم بہت بڑے ناسمجھ ہیں. ورنہ کربلا کیا ہے؟ یہ 72 لوگوں کا اپنی آخرت کے لیے کائنات لٹا دینا ہی تو ہے. دنیا کا آرام چھوڑ دیا، دنیا کی زندگی چھوڑ دی، دنیا کا راحت و سکون چھوڑ دیا، دنیا کا مال چھوڑ دیا. کس لیے؟ وہاں اچھا مکان ہو جائے، وہ آخرت اور عاقبت بہتر ہو جائے. اور ایک بات کہوں اور بات ختم کر دوں، کربلا کے مرحلے میں اپنا گلا کٹا دینا اللہ کی راہ میں، خود اپنا گلا پیش کر دینا آسان ہے، مگر اپنے بیٹے کی لاش، اپنے بھائی گلا، اپنے بھتیجوں گلا، اپنے بھانجوں کا گلا پیش کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. فقرہ کون جائے محترم، بہت سخت منزل ہے. آپ سوچیں ایک ایسا بھائی جو فقط بھائی نہیں ہے، قوت بازو ہے، لشکر کی ہیبت ہے، پورے خاندان کا وقار ہے، سب کو اس کی ذات پہ بھروسہ ہے. اتنا بھروسہ ہے کہ روایتیں کہتی ہیں کہ جس وقت مولا کائنات نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے بازوؤں کا بوسہ لیا تو شہزادی نے پوچھا بابا یہ بوسہ کیوں لیا آپ نے؟ کہا بیٹی انہی بازوؤں پہ رسن بندھے گی.
تو شہبازی کہتی ہے بابا آپ کہتے ہیں یقین کر لیتی ہوں، مگر سوچتی ہوں جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازو میں رسول کون باندھے گا؟ اور کیا میں کتنا بھروسہ تھا غازی عباس کے اوپر، کتنا اعتبار تھا جناب زینب اور ساری بہنوں کو، اور کیوں نہ اعتبار ہو، تمنا ہے علی کے عباس نے انہیں مانگا ہی گیا تھا کربلا کے لیے۔ دل چاہتا دو جملے کہوں میں آپ خدمت میں، یہ وہ شجاع اور بہادر مطالبہ، وہ نوجوان جسے مولا علی نے کربلا کے لیے آمادہ کیا تھا، اور روایت کہتی ہے جب کبھی مدینے میں کوئی موقع آیا یا کوفے میں کوئی مرحلہ آیا اور غازی کو جلال آیا تو آپ کو روکا گیا، عباس کربلا نہیں ہے۔ اب جس کو بچپن سے یہ بتایا گیا ہو کہ آپ کربلا کے لیے ہیں، جب وہ کربلا پہنچا زمین کربلا پر رکا اور اپنے ہاتھوں سے اس نے اپنے آقا کے خیمے لگائے کہ میرے آقا کے بچے ترائی کے کنارے رہیں گے، اچھی جگہ رہے گی، خوشگوار ماحول رہے گا، اپنے ہاتھوں سے خیمے لگا دیے۔ اور اب جب لشکر آیا اسے ہٹانے کے لیے تو روایت ہے کہ جناب عباس نے فقط خط کھینچا تھا، تلوار سے خط کھینچا، لشکر کی ہمت نہ آگے بڑھنے کی۔ مگر عزیزوں قیامت تب آ گئی جب غازی تک پیغام پہنچا عباس تمہیں شہزادی زینب بلا رہی، اور وہ جری اس نے تلوار رکھی، خط کھینچ کر کے اور سر جھکائے ہوئے شہزادی کے سامنے آیا۔ شہزادی حکم کیا ہے؟ کہ بھیا عباس، بھیا حسین نہیں چاہتے کہ جنگ ہو جائے۔ سواروں میں نہیں جانتا جناب زینب نے غازی پر کنٹرول کیسے کیا ہوگا، انہیں قابو کیسے کیا ہوگا۔ غازی نے بس حکم کی تعمیل کی اور سر جھکا کر کے واپس چلے آئے۔ دل چاہتا ہے مولا حسین سے کہوں آقا آپ کا فرما بردار بھائی ہے، آپ خود کہہ دیتے عباس لوٹ آتے، شاید میرا مولا حسین کہ اب تک میں نے بہت جگہ عباس کو روکا ہے، اور جب بھی روکا یہی کہا تھا عباس کربلا نہیں آئی، اگر اب میں روکوں کہیں عباس نے پلٹ کے پوچھ لیا مولا اب تو کربلا آ گئی ہے تو کیا جواب دیا جائے گا؟ لو عزیزو یہ وہ ہے غازی عباس۔ میں اس مرحلے سے گزر کر کے دیکھیے مولا عباس کا یہ ارمان، یہ منزلت، یہ رتبہ، شہزادی کو بھروسہ، آقا حسین کو اعتبار ہے۔ روایت میں جب مولا حسین سے غازی عباس نے اجازت چاہی نا کہ مولا اجازت دے دیجئے، ٹھیک کہتے تھے بھیا تم تو لشکر کے علمدار ہو نا، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ آپ نے کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا علمدار ہوا کرتا تھا؟ عزیزو اگر محسوس کر سکو تو بس ایک بات کہوں اور بات ختم کر دوں۔ عباس جیسا جری، بہادر، شجاع، قوت والا، طاقت والا، جس کی حیبت اس کے چہرے کے روب سے لوگ ڈرتے ہو، اور وہ صبح سے عصر تک لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے لے آئے اور اپنوں کا بدلہ نہ لے پائے، اس کے دل پہ گزرتی کیا ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ عجب نہیں سوچے آپ کتنا سخت مرحلہ ہوگا۔ قوت ہے، بازو میں طاقت ہے، ہمت سب کچھ ہے، اور اس کے بعد بہن کے بچوں کی لاش لے کر کے بہن کے سامنے آتے ہیں، شہزادی تمہارے بچے آ گئے۔ کیا تعلق ہوگا، کیا کیفیت، کس طرح سے غازی سمجھ کر رہے ہوں گے؟ وفاداروں ان تمام تر کیفیتوں کے ساتھ دل مچل رہا تھا، قوت لاجواب ہوئی جا رہی تھی، سینہ تنگ ہوا جا رہا تھا، اور تب کہتے ہیں آقا اب اجازت دے دیجئے۔ تو روایت کہتی ہے مولا حسین نے کہا اچھا جانا چاہتے ہو، بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ اللہ ایسا کوئی پیاسا بچہ نہ رہے جیسا حسین کے بچے پیاسے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ہائے پیاس کر رہے تھے، اور غازی عباس پہ آپ سوچیں کیا گزرتی ہوگی جب ننھے شہزادے ہائے پانی کہتے ہوں گے اور عباس پانی نہ لا پاتے ہوں گے۔ اے عزیزو پانی کے انتظام اجازت ملی، غازی نے مشکیزہ لیا، چلے مقتل کی طرف۔
جہاد کرتے ہوئے قتال کرتے ہوئے فرات تک پہنچے مشکیزے کو بھرا مگر کیا کہوں غازی کی وفا کو سلام کروں غازی کی غیرت کو ایک 3 دن کا پیاسا نوجوان فرات تک پہنچ گیا مگر غیرت عباس تھی پانی بھرا ہے خود پیا نہیں ہے فرات تک جا کر کے پیاسا پلٹنا یہ غازی عباس کی وفا کا مظہر تھا آخری فقرہ سنو ختم ہو گئی مجلس مشق بھر کے واپس چلنے لگے روایت کے جملے ہیں ظالم نے حملہ کیا دایاں بازو قدم ہوا بایاں بازو قدم ہوا عباس پانی لے کر کے تیزی کے ساتھ خیمے کی طرف دوڑ رہے تھے ذہنوں میں فقط یہ بات تھی سکینہ پیاسی کھڑی ہے اس کی پیاس بجھانے کا انتظام ہو جائے تو عزاداروں بازو قدم ہوئے رفتار کم نہ ہوئی لیکن نہیں سمجھ گیا جب تک مشق میں پانی ہے عباس اٹھنے والے نہیں ہیں ایک ظالم نے تیر چلایا تیر آکے مشکیزے پہ لگا سارا پانی بہ گیا پانی نہیں عباس کی امیدیں بہ گئی تمنائیں ٹوٹ گئی رخ موڑ لیا بغیر پانی کے خیمے میں کیسے جاؤں تو عزادار ظالم نے گرد مارا غازی عباس جیسا شجاع بہادر بھائی پشت پرست سے زمین کی طرف چلا اے عزاداروں غازی عباس کی مظلومیت یہی ہے اب تک جتنے بھی شہید گھوڑے سے گرتے تھے نا سب کے ہاتھ سلامت تھے اپنے ہاتھوں سے روک لیتے تھے عباس جب زمین کی طرف آئے دونوں بازو قلب ہو چکے تھے سہارا لینے کی گنجائش نہ تھی منہ کے بل زمین پہ گرے مولا کو آواز دی آقا قرآن کا سلام قبول کیجئے امام حسین نے مرثیہ پڑھا ادال ان کا سر ظہری اے بھیا میری کمر ٹوٹ گئی اے بھیا کمر ٹوٹ گئی اے دو عبادار مولا حسین پہنچے کیا دیکھا جوان بھائی ہے آنکھوں میں خون ہے تیر پیوست ہے بھیا کوئی خواہش ہے کہتے ہاں مولا جاتے جاتے آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں امام حسین نے ابا کے دامن سے غازی کی آنکھوں کا لہو صاف کیا غازی نے اپنے آنکھیں کھولی مولا کی زیارت کی کہتے آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا میں سکینہ سے بہت شرمندہ ہوں پانی کا وعدہ کیا تھا دوزاداروں غازی تو نہ آیا علم لے کر کے اب جو خیمے کی طرف بڑھے ہیں تو روایت کہتی وہ بچے جو ہاتھوں میں کوزہ لے کر کے پانی کا انتظار کر رہے تھے ان کی امیدوں میں اور اضافہ ہو گیا علم آ رہا ہے پانی ملے گا ہماری پیاس بجھ جائے گی مگر جیسے ہی علم سامنے آیا جناب سکینہ نے دیکھا علم خالی ہے چچا نہیں آئے ہیں کوزہ پھینکا جا کے بابا سے لپٹ گئی بابا میرا چچا کہاں رہ گیا امام حسین کا بیٹی تیرا چچا فرات کنارے سو گیا ہے آئے سکینہ پیاسی رہ گئی عباس فرات کنارے شانے کٹارے سو سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي وحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها باردہ ہماری عزا قبول فرما ومن اہل بیت میں رونے والوں پہ رحمت نازل فرما ہم سب کو اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق عنایت فرما ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما ہمیں جو پریشان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بیمار آزار ہوں سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کے ماتمدار و عزادار ہیں ان سب کی جان مان عزت آبرو کی حفاظت فرما پرچم اسلام کو سربلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما ہم سب کو آپس میں اتحاد اتفاق اور محبت ایمانی کے ساتھ جینے کی توفیق عنایت فرما میرے معبود جو زائرین قبر آقا حسین کی زیارت کے لیے گئے ہیں ان کی زیارتیں قبول فرما ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور تمام عاشقان آقا حسین کو زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ قبر حسین کی زیارت نصیب فرما میدان محشر